بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی خدا کی ولادت باسعادت عمل میں آئی بنا تھی کہ آپ کی کرامات اور معجزات کا سلسلہ ایسا جاری ہوا جو آپ کی شہادت اور بعد شہادت سے لے کر اب تک رہتی دنیا تک آپ کے نام کے طفیل ایسے معجزات ظہور میں آتے رہیں گے جو آپ کی شان و عظمت کا نشان ہیں۔ آپ ابھی اپنی مادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حسا کی شکم میں تھے۔ حضرت علی اپنی ماں سے گفتگو فرماتے، یہ گفتگو خانہ کعبہ میں ہوتی۔ جب آپ کی مادر خانہ کعبہ میں داخل ہوتی تو تمام بت منہ کے بل گر پڑتے۔ اس وقت آپ کی مادر فرماتی، ابھی تو تم اپنی ماں کے شکم میں ہو اور ابھی سے بت تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ جب تم شکم مادر سے دنیا میں تشریف لاؤ گے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی۔ مشہور معروف حقیقت جس کے سامنے ہر ایک نے سرخم کیا ہے، یہ سعادت سوائے حضرت علی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ حضرت علی کی ولادت گاہ بنے، جس کے تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں، بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ دعا ہونے والے فرزند کے طفیل منظور ہوئی، دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ہونے والے فرزند کے لیے جناب مریم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی والدہ موجود ہیں۔ ان سب نے زچگی کے فرائض انجام دیے۔ 3 دن تک آپ وہاں ہیں۔ لاکھ چاہا در کعبہ کھولیں مگر باہر والا کوئی نہ کھول سکا۔ جھولے میں سانپ۔ ہر عام و خاص قصبے میں کثرت سے روایت ملتی ہے کہ آپ ابھی کم سن ہی تھے کہ مگر آپ کی طاقت اس عمر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ روحانی منزلت ہے کہ آپ کی مادر گرامی آپ کو جھولے میں لٹا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ آپ نے ایک طرف ایک بہت بڑے سانپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ سانپ جھولے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ باہر نکال کر اس سانپ کی گردن پکڑ لی۔ ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اپنی انگلیاں سانپ کے منہ میں داخل کر دیں اور اس وقت تک اس سانپ کو پکڑے رکھا جب تک وہ سانپ مر نہ گیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے علی کے ہاتھوں میں مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو لوگوں کو پکارا۔ آواز سن کر لوگ جمع ہوئے۔ آپ فرمانے لگیں، میرا بیٹا تو حیدر ہے جس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ خیبر کے مقام پر جب نامی گرامی پہلوان آپ کے مقابلے پر آیا تو آپ نے اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرایا تھا۔
حضرت علی نے صفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے مالک، ہم عنقریب اس جگہ سے پانی سے سیراب ہوں گے۔ آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڈھا کھودیں۔ سب نے مل کر ایک گڈھا کھودا۔ وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا۔ 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا مگر پتھر ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر جناب امیر نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو 40 ہاتھ دور پھینک دیا، جہاں سے شفاف، صاف، میٹھا، ٹھنڈا پانی ظاہر ہو گیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ نے اس پتھر کو اس مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ لشکر اسلام اسی مقام سے روانہ ہوا بھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر عرض کی، ہم سب پہچان لیں گے۔ سب واپس چلے گئے مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا۔ اس اثنا میں قریبی گرجے سے ایک راہب آتے دکھائی دیا۔ اس نے اس کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا نام شمعون ہے؟ عرض کی، ہاں، میرا یہی نام ہے، مگر یہ نام میں یا میری صرف میں سے جانتا ہوں۔ بس آپ نے فرمایا، اے شمعون، تم کیا جانتے ہو؟ عرض کی، اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس چشمے کا نام راجبہ ہے۔ یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے 300 نبیوں اور 13 اولیاء نے پانی پیا ہے۔ میں آخری وصی ہوں جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں۔ راہب نے عرض کی، میں نے کتاب انجیل میں اس طرح پایا کہ یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کی طرف سے پہلا شہید تھا۔ جب یہ درجہ شہادت پر فیض یاب ہوا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا، یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔